I was totally shocked. مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی ایسا کر کیسے سکتا ہے. وہ ایک پڑھی لکھی فیملی کو بلونگ کرتا تھا. اس کی ماں کارڈیک سرجن، باپ ہسٹری کا پروفیسر، بہن ڈاکٹر. وہ خود 2 بار بیرون ملک سفر کر چکا تھا. آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کی، گھر میں نوکر چاکر، پیسے کی خوب ریل پیل، سب کچھ تھا اس کے پاس. ایسے میں کوئی انسان کیسے اپنے ہی ماں باپ، بہن، نانی کو مار سکتا ہے؟ پھر مجھے جو پتا چلا وہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. وہ کیا وجہ تھی جس نے کیڈل کو اپنے ہی ماں باپ، بہن، نانی کے قتل پر مجبور کر دیا؟ یہ جاننا ہمارے معاشرے کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ یہ وہ آئینہ ہے جو ہم اس معاشرے کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی اور اپنے گھر والوں کو ایسے قتل نہ کرے. کیڈل جینسن راجا. بظاہر اس کی زندگی انتہائی شاندار تھی. کمپیوٹر گیمز کا دیوانہ، بھارتی ریاست کیرلا کے ایک شہر کی 2 منزلہ ولا میں رہنے والا 30 سال کا لڑکا. اس کا گھر کیرلا کے چیف منسٹر ہاؤس سے کچھ ہی فاصلے پر تھا. تعلیم یافتہ، باوقار اور امیر فیملی. باپ ہسٹری کے ریٹائرڈ پروفیسر، ماں ریٹائرڈ کارڈیک سرجن، بہن ایک ڈاکٹر. گھر میں 70 سال کی بوڑھی خاتون بھی تھیں. شاید وہ اس کی نانی تھی یا کوئی اور رشتہ دار، یہ کنفرم نہ ہو پایا. اس حوالے سے زیادہ ڈیٹیلز موجود نہیں، اور اتنا معلوم ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، کافی ضعیف تھی. یہ بظاہر پرفیکٹ دکھنے والی فیملی 9 اپریل 2017 کو مکمل طور پر بکھر گئی جب کیرلا کے اس گھر سے جس میں کیڈل کا پورا خاندان رہتا تھا اس میں آگ لگ گئی. فائر بریگیڈ کو اطلاع دی گئی. جب آگ بجھی تو دھوئیں سے بھرے اس مکان میں راکھ کے سوا کچھ نہ تھا. ریسکیو ورکرز ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے تھے. ہر چیز خاموش تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک چیخ دفن تھی. اور پھر ایک لمحے میں ریسکیو ورکرز کو ایک جھلسی ہوئی لاش نظر آئی. پھر دوسری، پھر تیسری، جیسے وقت تھم گیا ہو. لیکن انویسٹیگیٹرز کو اصل جھٹکا تب لگا جب معلوم ہوا کہ چاروں لوگ جلنے سے نہیں مرے بلکہ آگ لگنے سے 3 دن پہلے ہی قتل کر دیے گئے تھے. یہ 4 افراد تھے: کیڈل کے والد، اس کی والدہ، اس کی بہن اور وہ آنٹی، جنہیں آگ لگنے سے ٹھیک 3 دن قبل یعنی 5 اور 6 اپریل کی درمیانی شب قتل کر دیا گیا. سب سے زیادہ بے دردی سے 70 سالہ بوڑھی آنٹی کو قتل کیا گیا، جن کے جسم پر کلہاڑی سے 22 مرتبہ وار کیے گئے. اتنی نفرت، وہ بھی 70 سال کی بزرگ خاتون سے جو دیکھ بھی نہیں سکتی. یہ قتل نہیں ہے، سفاکی ہے، سفاکی. گھر کے باقی افراد کو بھی اس نے انتہائی بے رحمی سے مارا. کیڈل کی بہن کیرولین کے جسم پر 12 گھاؤ ملے، ماں جین پدما پر 9 اور باپ کے سر پر کلہاڑی سے 7 بار حملہ کیا گیا تھا. جس بے رحمی سے قتل ہوئے یہ لوگ، صاف تھا کہ یہ کسی ایسے شخص کا کام ہے جو ان تمام افراد سے حد درجے کی نفرت کرتا تھا. یہ انتقام کی انتہائی کارروائی تھی. اور گھر میں آگ باڈیز کو ٹھکانے لگانے اور ثبوت مٹانے کے لیے لگائی گئی تھی. لیکن یہ سب آخر کیا کس نے ہے؟ پولیس کا شک صرف ایک طرف گیا: کیڈل. لیکن کیا واقعی وہی ہو سکتا تھا؟ ایک بیٹا اپنے ہی خاندان کا قاتل؟ یا شاید پولیس کچھ غلط سمجھ رہی؟ جلد ہی کیڈل قانون کی گرفت میں تھا. اس نے بھاگنے کی کوشش ضرور کی. اس کے لیے چھپنا کوئی آسان کام نہ تھا. اس کا حلیہ ہی کچھ ایسا تھا. بکھرے بال، بے ڈول جسم، چہرے پر صفاکی اور ندامت کا تو نام ہی نہ تھا. اس کی تصویریں بھی ڈرا دینے والی تھیں. کیڈل پولیس کو وانٹڈ تو تھا ہی،
قریبی ریلوے اسٹیشن پر بھاگنے کی کوشش کے دوران پہچانا گیا اور پولیس کے ہاتھ آ گیا. لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہوئی ہے. پولیس کو یہ تو صاف تھا کہ اپنے گھر والوں کا قتل کرنے والا کیڈل ہی ہے, پر اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ وہ سوال تھا جسے جاننے میں کیرلا پولیس کے گھوڑے کھل گئے. کیڈل دیگر ملزمان سے بالکل مختلف تھا. اسے توڑنا آسان نہیں تھا. وہ پولیس کو کبھی کسی تو کبھی کسی کہانی میں الجھاتا گیا. ایک وقت پر انویسٹیگیٹرز کو یہ لگنے لگا کہ وہ قتل کے پیچھے اصل وجہ کا کھوج لگا ہی نہیں پائیں گے. لیکن پھر پولیس کو اس کے کمپیوٹر سے کچھ ایسا ملا جو کہ سب بدل دینے والا تھا. کیڈل کی سرچ ہسٹری کنگالی جا رہی تھی. ایک ایک فائل کھولی گئی اور کلکس کے ساتھ جیسے پردے اٹھتے چلے گئے. ہاؤ ٹو کل سائلنٹلی, بیسٹ ایکٹس فار اے مرڈر, ہاؤ ٹو فول پولیس ان انٹیروگیشن. انویسٹیگیٹرز کو لگا جیسے وہ کوئی فلم دیکھ رہے ہوں, مگر یہ فلم نہیں تھی. افسوس کے ساتھ یہ حقیقت تھی, اور حقیقت کئی بار فلم سے بھی زیادہ بھیانک ہوتی ہے. پولیس کو پتا چلا کہ کیڈل اپنا زیادہ تر وقت کمپیوٹر اور فون پر بتاتا ہے. لیکن یہ تو عام سی بات ہے, آج کل تو سارے ہی بچے اسکرینز کے سامنے وقت گزارتے ہیں. لیکن کیڈل کوئی معمولی نوجوان نہ تھا. وہ اپنے ماں باپ بہن اور آنٹی کا قاتل تھا. وہ کمپیوٹر اور فون میں اتنا مگن رہتا تھا کہ اس کی ماں اور بہن بھی اس سے صرف ٹیکسٹ میسیجز پر ہی رابطہ کر پاتی تھی. وہ اپنا زیادہ تر وقت وائلنٹ گیمز میں گزارتا. کرائم سیریز کا وہ جیسے شیدائی تھا. انٹرنیٹ پر قتل کے مختلف طریقے ڈھونڈتا رہتا. قتل کرنے کے لیے کون سا ہتھیار سب سے زیادہ بہترین ہے, اس پر بھی اس نے پوری ریسرچ کر رکھی تھی. یہاں تک کہ جس کلہاڑی سے اس نے ماں باپ بہن اور آنٹی کو مارا, وہ بھی اس نے آن لائن ہی آرڈر کی تھی. اس نے اپنے باتھ روم میں ایک پتلا بھی چھپا رکھا تھا جس پر وہ کئی دن وار کرنے کی پریکٹس کرتا رہا. امیجن کیجئے, ان تمام ثبوتوں کے منظر عام پر آنے کے بعد آخر کار کیڈل راجہ اعتراف جرم پر مجبور ہو ہی گیا. کیڈل کو جب لگا کہ اس کے بچنے کے تمام راستے اب بند ہو چکے ہیں, تو اس نے پولیس کے سامنے پاگل پن کے ڈھونگ رچانے کی کوشش کی. وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو بھی جاتا, لیکن پولیس اس کی سرچ ہسٹری پہلے ہی کنگال چکی تھی. پولیس کو پاگل پن کی ایکٹنگ سے بے وقوف کیسے بناتا. اس نے اس بارے میں بھی انٹرنیٹ پر پوری ریسرچ کر رکھی تھی کہ پولیس سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. یعنی اپنے ماں باپ بہن آنٹی کو قتل کرنے سے لے کر ہتھیار خریدنے اور خود کو بچانے تک کی تمام ریسرچ اس نے انٹرنیٹ سے اپنے پاس موجود رکھی تھی. پولیس کے لیے یہ اپنی نوعیت کا انوکھا کیس تھا جس میں مجرم نے انٹرنیٹ سے ریسرچ کی بنیاد پر اتنا بڑا جرم انجام دیا. لیکن اصل سوال اب بھی باقی ہے. موٹیو. کیڈل کے اس اقدام کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیڈل نے ایسا کیوں کیا؟ آخر اپنے ہی ماں باپ بہن آنٹی کو مار کر اسے ملا کیا؟ اور آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب پولیس کو ان سوالوں کا جواب ملا. تحقیقات کو کئی دن گزر چکے تھے. انٹیروگیشن روم میں سناٹا تھا. میز کے سامنے کرسی پر کیڈل بیٹھا تھا. اس کی آنکھیں فرش پر جمی تھیں, جیسے کچھ سوچ رہا ہو, جیسے کسی گہری کھائی میں جھانک رہا ہو. انویسٹیگیٹرز نے سوال کیا, کیوں کیا تم نے یہ سب؟ چند لمحے خاموشی چھائی رہی. پنکھے کی آواز آ رہی تھی. دیوار پر لگی گھڑی ٹک ٹک کر رہی تھی اور کیڈل کی سانسیں بھی بڑھ رہی تھی. سب کچھ جیسے رک سا گیا ہو. پھر اچانک اس کے ہونٹوں نے حرکت کی. وہ ہنسا, ایک مدھم سرد اور کھوکھلی ہنسی. اس نے بولنا شروع کیا. کیوں؟ کیونکہ میرے باپ نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی اور میری ماں نے کبھی اسے روکا نہیں. انویسٹیگیٹرز حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے.
جس سوال کے جواب کا وہ ہفتوں سے انتظار کر رہے تھے وہ اچانک اس طرح ملے گا؟ شاید انہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہ تھا۔ کیڈل نے بتایا اسے اپنے والد سے نفرت تھی، وہ شرابی تھے، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ عادت لت میں تبدیل کر چکے تھے، وہ بس شراب پیتے اور کسی بیکار پرزے کی طرح ادھر ادھر پڑے رہتے۔ وہ ہسٹری پڑھنا چاہتا تھا لیکن اس کے والدین اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، جس کے لیے اسے زبردستی فلپینز بھیجا گیا تھا۔ جب کیڈل وہاں سے ناکام لوٹا تو اس کے والدین نے اس کے کمپیوٹر کے شوق کو دیکھتے ہوئے اسے انجینئرنگ کے لیے آسٹریلیا بھیج دیا، لیکن وہاں سے بھی وہ ناکام لوٹا۔ اپنے والدین کے لیے وہ شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے والدین نے دنیا سے اس بات کو چھپایا۔ وہ لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ کیڈل آسٹریلیا سے نہ صرف انجینئرنگ کر کے لوٹا ہے بلکہ اسے وہاں بہت اچھی نوکری بھی مل گئی ہے۔ پولیس نے جب کیڈل کے پڑوسیوں اور جان پہچان والوں سے تحقیقات کی تو پتا چلا یہ سچ ہے۔ وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ کیڈل تو بڑا کامیاب کمپیوٹر کا انجینئر ہے، جبکہ اصل میں وہ تو گریجویٹ بھی نہیں تھا، اور کیڈل کا یہ ناکارہ پن اپنے باپ کے خلاف نفرت کی وجہ بنا۔ ابتدا میں وہ صرف اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر اسے لگنے لگا کہ اس کی ماں بھی اس کے والد کے جرم میں برابر کی شریک ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی کیڈل کے والد کو روکا ہی نہیں، اس لیے انہیں بھی جینے کا کوئی حق نہیں۔ ماں باپ کو مارنے کے بعد کیڈل نے سوچا چونکہ اس کی بہن اور آنٹی تو اس کے والدین پر ڈیپینڈنٹ تھیں تو وہ بھی جی کر کیا کریں گی، اس لیے اس نے ان دونوں کو بھی مار ڈالا۔ یہ تمام ڈیٹیلز بتاتے ہوئے کیڈل کے چہرے پر ندامت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ ہنستے ہنستے پولیس کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہے۔ یہ قتل کی وجہ تھی جو کیڈل پولیس کو بتا رہا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ کیڈل نے کیوں اپنے ماں باپ، بہن اور آنٹی کو مارا؟ یہ جاننے سے پہلے یہ جان لے کہ یہ واقعہ صرف بھارت کے ایک شہر کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ کیڈل نے جو کیا وہ جس طرح جی رہا تھا، جس ماحول میں جی رہا تھا، ہمیں اپنے آس پاس گھروں میں آج کل یہی سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ بچے کمپیوٹر اسکرین، موبائل اسکرینز میں مسلسل مگن رہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے والدین جانتے ہیں کہ ان کے بچے انٹرنیٹ پر کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے بچوں کی نقل و حرکت پر خدارہ نظر رکھنا شروع کیجئے۔ بچوں اور والدین میں اعتماد کی فضا پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ والدین سے ہر بات شیئر کر سکیں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کیڈل کے کیس میں یہی اس کے گھر والوں کے قتل کی اصل وجہ بنا۔ انٹروگیشن کے دوران پولیس کو معلوم ہوا کہ اس کا اپنے والدین سے رشتہ کچھ خاص نہ تھا، حالانکہ وہ ان کا واحد اکلوتا بیٹا تھا۔ پولیس نے جب اس سے پوچھا تمہیں کیا پسند تھا بچپن میں، گھر کا کون سا کھانا، تو وہ خاموش ہو گیا، جیسے کوئی خالی صفحہ ہو سب کے سامنے، اور جب بولنا شروع کیا تو اسے صرف فوڈ ڈیلیوری ایپ سے منگوائے ہوئے کھانے یاد آنے لگے، ماں کے ہاتھ کی خوشبو، نانی کی کہانیاں، جیسے وہ کبھی اس کی زندگی کا حصہ ہی نہ تھے، جیسے بچپن کہیں اس کا کھو سا گیا ہو، جذبات مر گئے ہوں، اس کے لیے جیسے رشتوں کا مفہوم ہی مٹ چکا ہو۔ کیڈل کا کوئی دوست نہ تھا، حالانکہ اس کے والدین جس پروفیشن سے وابستہ تھے وہ خود بہت سوشل تھے، لیکن وہ کیڈل کو دوسرے بچوں سے گھلنے ملنے نہیں دیتے تھے کہ کہیں وہ اسے بگاڑ نہ دیں۔ اس کا کوئی مشغلہ نہ تھا سوائے انٹرنیٹ پر سرفنگ اور وائلنٹ گیمز کھیلنے کے، جس نے اسے اپنے ہی گھر والوں کا قاتل بنا دیا۔ انٹروگیٹرز نے جب اس سے اپنے گھر کے باغیچے میں لگے 5 پھولوں کے نام پوچھے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب اسے یہ کہا گیا چلو 5 نہیں 3 پھولوں کے نام بتا دو تو اس نے جواب دیا، للی للی
للی. ابھی پچھلے ہی ماہ اس واقعے کے 8 سال بعد کیڈل کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے. یاد رکھیے یہ کہانی صرف کیرلا کی نہیں ہے لیکن ہم سب کو اس سے سبق سیکھنا ہے. ہم جس ماحول میں بڑے ہوئے وہاں کبھی گھر کے آنگن میں کہہ کہو کی آواز ہوتی تھی, کبھی دوستوں کی محفلوں میں دل کا سکون تھا. آج جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں پر جگمگاتی اسکرینوں کی رونقیں ہوتی ہیں مگر آنکھوں میں تنہائی چھپی ہوتی ہے. رشتے بس سوشل میڈیا تک محدود رہ گئے ہیں اور سچے دوستوں کے لیے وقت نکالنا ان کے لیے مشکل ترین کام ہوتا ہے. اور پھر یہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں وہ اکثر ایسے ساتھیوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جو یا تو خود الجھنوں میں گرفتار ہوں, یا تو خود نشے کے عادی ہوں, یا پھر خود جرم کی راہوں پر ہو. حیرت تو یہ ہے کہ آج کل ایسے کردار ہی ہیرو سمجھے جاتے ہیں. بلیو اٹ اور ناٹ, وہی چہرے جن کے دامن پر داغ ہے اور آج کل کے وہ رول ماڈل سمجھے جاتے ہیں. فلمیں, گیمز, ان میں محبت نہیں نفرت ہے نفرت, خواب نہیں خون ہے خون. یعنی ہمارے نوجوان جنہیں دنیا بدلنے والا سمجھا جاتا ہے, مستقبل کے معمار کہلاتے ہیں, وہ خود بدل گئے ہیں اور شاید بگڑ بھی بہت گئے ہیں. ہمیں اپنا مستقبل بچانے کے لیے ماضی سے سیکھنا ہوگا. یاد رکھیے فزیکل ایکٹیویٹیز, فزیکل کانٹیکٹ, رشتوں کی اہمیت, خاندانی مراسم, بہترین تعلیم و تربیت ہی آپ کو ایک اچھا, صحت مند اور نارمل انسان بنا سکتی ہے.